خواتین و حضرات، انفنٹ مینٹل ہیلتھ یا بہت چھوٹے بچے جو 3 سال کی عمر تک بھی نہ پہنچے ہوں، ان کی مینٹل ہیلتھ کیا ایک مسئلہ ہے؟ اور اگر ہے تو اس سے متعلق کیا انفارمیشن ضروری ہے جو اگر ہم اس کے بارے میں بات چیت شروع کر لیں تو شاید اس سے ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی بہتری آنے کی کوشش برابر ہو جائے۔ میں نے بالکل اپنی پہلی ہی ویڈیو میں آپ سے تھوڑا سا اس کو انٹروڈیوس کیا اس سبجیکٹ کو، اور آپ سے عرض کیا کہ اس سلسلے میں ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ موضوع میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کیوں چنا؟ اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج انفنٹ مینٹل ہیلتھ میں وہ معاشرتی رویے ہیں جو اس وقت اگر تو بیمار ہوں تو پھر انفنٹ کی مینٹل ہیلتھ تو گئی، یعنی اس کے اوپر بہت مضر اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر وہی رویے صحت مند رویے بن جائیں، صحت مند معاشرتی رویے، یعنی سوسائٹی کا اوور آل رویہ انفنٹ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے مثبت ہو جائے تو اس سے بہت ساری تبدیلیاں آنے کی گنجائش ہے۔ میں آپ سے بتاؤں کہ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور جانے کتنے لوگوں کو یہ بات علم ہے کہ دنیا کے ان ممالک میں پاکستان شامل ہوتا ہے جہاں بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں شاید جو 5 ورسٹ ملک ہیں بچوں کی صحت کے حوالے سے انفنٹ مورٹیلٹی کے حساب سے، جہاں بچہ 1 سال کا ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ان میں پاکستان ایک بھی شامل ہے۔ 5 ورسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے کیا رویے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایک بڑی تعداد میں بچے وہ اپنی زندگی میں اس دنیا میں آ کر 1 سال بھی نہیں پورا کر پاتے، اور اپنی پہلی سالگرہ ہونے سے پہلے ہی اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اپنے رب کے پاس، جنہوں نے انہیں ایک پرومس کے طور پر، ایک وعدے کے طور پر پیدا کیا تھا ایک معاشرے میں۔ ہم اللہ کا یہ تحفہ اسے واپس لوٹا دیتے ہیں، تو پھر کچھ تو گڑبڑ ہوگی نا۔ خیر، اس میں بہت سارے پہلو تو بچوں کی نیوٹریشن کے، مدرز کی ڈیلیوری کے اوپر جو سہولتیں ان کو ملتی ہیں اس سے متعلق ہیں، یعنی یہ کمپلیکس موضوع ہے کہ 1 سال تک کیوں نہیں بچے پہنچ پاتے، لیکن اس میں ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم کسی بھی آنے والے بچے کی مینٹل ہیلتھ کو اتنا ہی اگنور کرتے ہیں جتنا کہ ہم اس کی فزیکل ہیلتھ کو اگنور کرتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تو ہمیں کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے کہ انفنٹ کی کوئی مینٹل ہیلتھ ہوتی بھی ہے۔ جو جسمانی صحت ہے اس کا بھی ہم بہت حد تک بیڑا غرق کرتے ہیں بچے کا، خوراک کے حوالے سے۔ پہلے ماں کہ جب وہ پیٹ میں ہے تو اس وقت اس کو جو ماں کو خوراک مل رہی ہوتی ہے اس میں بہت سارے بلنڈرز کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ابتدائی سال ہوتے ہیں بچوں کے 3 سال، اس میں بھی خوراک کے حوالے سے بہت بڑے بڑے بلنڈرز، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہم معاشرتی طور پر اس وقت مرتکب ہو رہے ہیں، جس میں شاید سب سے بڑا ایشو مدر فیڈ کا یا مدرز ملک کا ایشو ہے، اور ہم مدر کو ہٹا کر اس کی جگہ ڈبوں کا دودھ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، یا بھینس یا گائے کا دودھ بچوں کو دیتے ہیں۔ اس سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں، اس سے نہ صرف یہ کہ سیویئر انیمیا ہوتا ہے، بلکہ بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، ذہانت ہے، اس کے اوپر بھی بہت مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست پروفیسر خالد بخاری صاحب، جو پاکستان کے بہت بڑے پیڈیٹریشین ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے مہربان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بلنڈرز ہم نیوٹریشن کے حوالے سے اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی سیریس معاملہ ہے جتنا انفنٹ مینٹل ہیلتھ کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے وہ بہت سٹرگل کرتے ہیں، بہت جگہ جا کے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ہم غلطیاں کر رہے ہیں۔ جو سب سے مزے کی بات ہوئی کہتے ہیں، وہ میں آپ تک پہنچاؤں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گائے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ گائے کے بچے کے لیے ہوتا ہے، بھینس کا دودھ بھینس کے بچے کے لیے ہوتا ہے، انسانی ماں کا دودھ انسانی بچے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے نہ کیجئے کہ سب الٹ پلٹ ہو جائے۔
سو خیر یہ تو بخاری صاحب کی باتیں ہیں، بہت مزے کی باتیں وہ کرتے ہیں. تو انفنٹ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ایک گاڑی چلانے کے لیے تو آپ کو لائسنس چاہیے، بچہ پیدا کرنے کے لیے، بچے کی پرورش کرنے کے لیے، اس کو صحیح سے کس طرح زندگی میں چلانا ہے، اس کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں، بس آپ کا شادی شدہ ہونا کافی ہے. یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ معاشرتی رول کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت مقولہ ہے بچوں کی پرورش کا، انگریزی کا مقولہ، اور وہ یہ ہے کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. یعنی ایک بچہ اتنا بڑا نیچر کا تحفہ ہے کہ پورے گاؤں کو مل کر اسے پالنا چاہیے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ جو گاؤں کا حال ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت بچے کی پرورش میں جو عام طور پر موجود انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور اب آج کا بچہ پل رہا ہے صرف ماں کی گود میں، اور ایک خاص سوشو اکنامک لیول پر یہ بچے پل رہے ہیں ماں کے ساتھ ساتھ نوکروں کے ہاتھوں میں. ہم اسے ہیلپ بھی کہتے ہیں، ہم انہیں سرونٹس بھی کہتے ہیں، ہم انہیں آیا بھی کہتے ہیں، ان کے بہت سارے نام ہم نے رکھ رکھے ہیں. لیکن یہ طے ہے کہ میں ماں کی حیثیت سے اپنے بچے کو اکیلے نہیں پال سکتی، اب مجھے اس کے لیے کوئی ہیلپ ضرور چاہیے. تو پھر وہ ہیلپ کہاں سے آئے گی، اس کی ایج کیا ہوگی، اس کی میچورٹی کیا ہوگی، یہ اب آپ کے ریسورسز پر ہے. تو بہت سارے ہمارے سیکشن سوسائٹی کے ایسے ہیں جہاں جو ہیلپ ہے وہ فلپینز سے آتی ہے، کچھ کے ہاں سری لنکا سے آتی ہے، کچھ کے ہاں جو غریب غربا ہیں ان کے ہاں گاؤں سے آتی ہے. اور ایک خاص سطح پر ہماری بچیوں کی پرورش جب وہ بچہ پال رہی ہوتی ہیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے خود ان کی اپنی ہی چھوٹی بہن یا کوئی کزن یا پھر ایسی بچی جو کہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو لیکن وہ بہت تھوڑے سے پیسوں کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ ساتھ دینے کے لیے موجود ہوتی ہے اس بچے کا کہ وہ اس بچے کو پال سکے. جن لوگوں سے یہ رول اب لے لیا گیا ہے کہ وہ کوئی رول پلے نہیں کریں گے بچے کی پرورش میں، وہ ہیں دادیاں، دادا، چچا، چچیاں. یعنی سسرال کے رشتہ داروں کو اب آہستہ آہستہ مارجنلائز کر کے الگ کیا جا رہا ہے معاشرتی لیول پر کہ وہ بچوں کی پرورش میں کوئی رول نہ پلے کریں. اب اس کے پیچھے بھی بہت ساری کہانیاں ہیں، اور کسی حد تک جو رویے عام طور پر ساسوں کے اپنی بہوؤں کے ساتھ ہوتے ہیں اور جن جن مرحلوں میں سے وہ گزرتی ہیں پریگنینسی کے دوران، جو چیلنجز انہیں پیش کیے جاتے ہیں، اس سے اتنی ریزنٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش تک بعض اوقات کہ یہ ماں چاہتی ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے میکے چلی جائے، وہیں پر وہ بچے کو پالے، اور جس ماں نے اسے پالا تھا وہی اس کی مدد بھی کرے اس بچے کو پالنے میں. اس سے جو گھروں میں رفٹس پیدا ہوتے ہیں، جو معاملات پیدا ہوتے ہیں، جو سوشل پیتھولوجیز پیدا ہوتی ہیں، رشتوں میں جو تناؤ اس سے پیدا ہوتا ہے، وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن جو پوائنٹ میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچے کو پالنے کے لیے، انسانی بچے کو پالنے کے لیے صرف ماں کافی نہیں ہے. اس سے اب زیادہ کی ضرورت ہے، زیادہ رشتوں کی ضرورت ہے جو مل کر اس بچے کو پالیں. اور ایک بچے کی جیسے خوراک میں مختلف طرح کے وائٹامنس چاہیے ہوتے ہیں، صرف وائٹامن B1 اور B2 اور B6 اور B12 نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اس کو وائٹامن C اور D بھی چاہیے. اسی طرح سے جیسے اسے خوراک میں صرف فیٹس نہیں چاہیے، اسے کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز بھی چاہیے، اس کو مختلف طرح کے مینگنیز اور میگنیشیم بھی چاہیے. اسی طرح سے جیسے کہ اسے بہت سارے اور کیمیکلز کی ضرورت ہے اپنی باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے، اسی اپنی پازیٹیو مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے باپ کی بھی بہت سخت ضرورت ہے. ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ پکچر اب چینج ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لڑکے
بہت ہیلدی طریقے سے اپنی بیکمات کا ساتھ دے رہے ہیں بچوں کی پرورش میں، جو کہ بہت ہی ہیلدی بات ہے، بہت ہی سمجھداری کی بات ہے. لیکن عام طور پر ابھی بھی بہت سارے حصے معاشرے میں ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کا کام بچے کو پالنے میں زیرو ہے. اس کا کام ہے باہر جا کے خوراک لانا جو اس بچے کو دی جا سکے، ماں کے لیے ریسورسز مہیا کرنا بچے کی پرورش میں، لیکن اس کا ذاتی ایموشنل لیول پر کوئی رول نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. یقیناً مین رول ماں ہی کا ہے، لیکن وائٹمن فادر کی بھی ایک بچے کو پہلے 3 سال میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بچے کو دادی کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی نانی کی ضرورت ہے. ایک بچے کو جتنی نانا کی ضرورت ہے اتنی دادا کی بھی ضرورت ہے. جتنی خالہ کی ضرورت ہے اتنی پھپھو کی بھی ضرورت ہے. جتنی ممانی کی ضرورت ہے اتنی چچی کی بھی ضرورت ہے. تو یہ جو مختلف رشتے ہیں یہ ایک گلدستے کی طرح ہیں جو ایک بچے کو پیش کرنے کی ضرورت ہے اس کی پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کے لیے. آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جتنا خوبصورت گلدستہ تب بنتا ہے جب طرح طرح کے پھول اس کے اندر، مختلف رنگوں کے پھول اس کے اندر ڈلیں تو پھر وہ زیادہ حسین گلدستہ ہوتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ ایک بچے کی جو کہ 3 سال سے کم عمر کی ہو، اس میں صرف ماں کے حوالے اسے کر دینا اور نوکروں کے حوالے کر دینا کہ وہ اسے پالیں، ایک انتہائی خطرناک معاشرتی رویہ ہے جس سے کہ ہم نیگیٹو مینٹل ہیلتھ، نیگیٹو ایموشنز کی اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں. اور اس سے پیدا ہونے والی جو ڈیزیزز ہیں ان کا ذکر میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کروں گا کہ پہلے 3 سال میں اگر ایڈورس سرکمسٹانسز ہوں تو کیا کیا دقتیں اور پرابلمز پیدا ہوتی ہیں بچوں کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ میں. لیکن یہاں عرض کر دوں کہ اگر ہم نے یہ خوبصورت گلدستہ اپنے بچے کو پیش نہ کیا تو ہم انفنٹ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے 3 سال کی عمر تک اتنی ڈیمیجز کر چکے ہوں گے اور اتنی ڈیفیشنسیز کریٹ کر چکے ہوں گے بچے کی پرورش میں کہ جو پھر بعد میں کریکٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو میری عرض آج کی ویڈیو میں یہ ہے کہ ذرا سا کھول دیجئے اس معاملے کو اور انڈرسٹینڈ کریے کہ یہ تمام رشتے بہت بڑا بلکہ یوں کہہ لوں کہ جو آپ کی گلی میں رہنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے نیبرہڈ میں لوگ رہتے ہیں، ان کا بھی ایک رول ہے آپ کی بچے کی پرورش میں پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کریٹ کرنے کے لیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس تصور کو سمجھ پائیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے. اٹ ڈز ٹیک اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ.